الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن عبيدي أطاعوني لأسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اس آیت کے سلسلے میں کچھ باتیں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ایمان والوں ہی کو مخاطب بنایا. ایمان والوں ہی سے کہہ رہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. تعجب کی بات ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. یوں بھی تو کہہ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی: یا ایھا الذین اشرکوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایسا نہیں کہا. یوں بھی نہیں کہا یا ایھا الذین نافقوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو منافق ہیں وہ اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ. ایسا نہیں کہا. وہ حضرات جنہوں نے کلمہ شہادت پڑھا، کلمہ توحید پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا، زبان سے اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی، رسول کے اللہ کے رسول ہونے کی، محمد کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دی، انہیں سے کہا جائے کہ آپ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لائیں. اسے مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں بعض حضرات کے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہ رہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے ڈرو. بعض حضرات نے فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کو کہہ دیا، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی، محمد کو رسول مان لیا. زبان سے تو کہہ دیا، سب کہتے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے آمنوا باللہ ورسولہ. گویا اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے کہ زبان سے اقرار کر لیا، اب زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر لیا، اور ظاہری طور پر بھی اللہ کے رسول کے ماننے والے ہوتے ہیں. آمنوا باللہ ورسولہ. زبان سے تو ایمان لے آئے، زبان سے تو لا الہ الا اللہ کہہ دیا، زبان سے تو محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے دی، زبان سے تو سب اقرار کرتے ہیں. آپ سے کہا یہ جا رہا ہے زبان سے آپ نے اقرار کر لیا، اب آپ کے اعمال بھی ایسے ہونے چاہیے. آپ کو اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بنے. ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. اس لیے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ ایمان کن چیزوں کا نام ہے. ایک بات یہ بھی کہوں گا کہ ہم بہت سارے حضرات خصوصاً بڑے چھوٹے دیہات میں رہنے والے، جھوپڑے میں رہنے والے، لوگوں سے الگ الگ رہنے والے، مسلمان کے معاشرے سے الگ
الگ رہنے والے، مسلمان کے خاندان سے الگ رہنے والے بہت سارے لوگوں کا حال ایسا ہے، نام کے تو مسلمان ہے لیکن کلمہ بھی نہیں آتا ہے۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ، نام کیا ہے؟ محمد، نام کیا ہے؟ ثابت، رکھ لیا ہے، انہیں پتا بھی نہیں کلمہ کیا چیز ہے، محمد کون ہے، انبیاء کیا ہوتے ہیں، رسول کون ہوتا ہے، کچھ پتا نہیں۔ میں نظر سے بھی گزارش کروں گا وقتاً فوقتاً علماء سے مل کر دعوت و تبلیغ کی محنت میں لگ کر مسجد کے حلقوں میں بیٹھ کر یہ سیکھیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، لا الہ الا اللہ کا کیا مطلب ہے۔ کیونکہ باپ دادا مسلمان، ہم بھی مسلمان ہو گئے، ایک خاندان مسلمان چلا آ رہا ہے، اور جو پچھلے ہفتے اس سے پہلے ہفتے میں نے جو عرض کیا، جو بہت سارے مسلمان گیروں کے دھرنے میں پھنس رہے، گیروں کے قبضے میں جا رہے ہیں، ان میں سے اکثریت ایسی ہے کہ جنہوں نے نام کے تو مسلمان ہو چکے ہیں لیکن انہیں پتا ہی نہیں کہ اللہ کے رسول کیا چیز ہے۔ جو آج کل نئے نئے دعوے ہو رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا تھا کوئی عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، کوئی محمد کا کوئی مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ جتنے دعوے ہو رہے ہیں ان میں بہت سارے مسئلے والے جو ہیں وہ حضرات ہیں جنہیں زبان سے بھی پتہ نہیں کہ کلمہ کیا چیز ہے، صرف نام کے مسلمان۔ پہلی چیز ہے زبان سے اقرار کرنا، اللہ کے ایک ہونے کو مانے، محمد کے رسول ہونے کی گواہی دے زبان سے۔ اور دوسری چیز تصدیق بالقلب، جو ہم زبان سے کہہ رہے ہیں ان سے بھی اس کو مانیں۔ ہم جس طرح یہ کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو محمد اللہ کے رسول ہے، ہمارا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو کہ واقعی اللہ ایک ہے، سب کچھ کرنے والی ذات جو ہے صرف اور صرف اللہ کی، اور واقعی اگر محمد اللہ کے رسول ہے، خاتم النبیین والمرسلین ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اور تیسری چیز ہے اعمال بالجوارح، عمل بالجوارح، زبان سے اقرار کر دیا، دل بھی گواہی دیتا ہے، دل بھی مانتا ہے، لیکن ساتھ میں انسان کے اعمال بھی ایسے ہو جس کے ذریعے سے ظاہر ہونا ہو کہ واقعیت اس نے ایمان قبول کیا ہے، واقعیت ایمان اسلام کو ماننے والا ہے۔ اور امت مسلمان کی اکثر طبقے کا حال کیا ہے؟ سب مسلمان ہو چکے، سب مسلمان ہیں، سب کلمہ پڑھتے ہیں، سب گواہی دیتے ہیں، لیکن جب ہمارے سامنے شریعت کی بات آئی، قرآن و حدیث کی بات آئی، ہم سب کا حال یہ جو ہماری سمجھ میں آتا ہے ہم مانتے، جو سمجھ میں نہیں آیا تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لیکن اصل ایمان کیا ہے؟ اصل مومن کون ہے؟ اصل مومن وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننے والا ہے، اس کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، اس کی عقل قبول کرے یا نہ کرے، وہ اس بات کو سوچنے والا ہو یہ میرے نبی کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ میرے رب نے حکم دیا ہے، یہ میرے رسول نے حکم دیا ہے، چاہے میری عقل میں آئے یا نہ آئے، میرا دل تسلیم کرے یا نہ کرے، بس میرے رسول نے کر دیا، میں اس کے سامنے سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ خوشی کا موقع ہو، غمی کا موقع ہو، عید کا موقع ہو، کوئی بھی موقع ہے، ایک مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج میرے یہاں غمی کا موقع ہے، غمی کے موقع پر میرے رسول نے مجھے کیا حکم دیا ہے، آج میرے یہاں خوشی کا موقع ہے، آج شادی کا موقع ہے، آج میرے یہاں عید کا موقع ہے، آج مسلمانوں کو اللہ نے عید نصیب فرمائی ہے، آج اللہ نے مجھے مال دیا ہے، آج میرے پاس مال نہیں ہے۔ مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے وہ یہ دیکھنے والا ہوتا ہے ایسے موقع پر میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا۔ اگر کوئی یہ سوچے گا جب کہ آج خوشی کا موقع ہے، آج سب کو راضی کر لیا جائے، آج سب کو مبارکبادی دے دی جائے، آج سب کے یہاں خوشی کا موقع کا اظہار کر دیا جائے، لیکن وہ یہ سوچے گا سب کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے اگر کسی کو خوش کر جائے
وہ میرے رب اور میرے رب میرے خالق کو خوش کرتا ہے. یہ سوچے اور غمی کا موقع ہوگا تو بھی وہ یہی سوچے گا کہ آج میرے یہاں غم کا موقع ہے. سب تعزیت کے لیے آ رہے ہیں, سب تسلی کے لیے آ رہے ہیں, لیکن ایسے وقت میں غمی کے موقع میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے, میرا قرآن کیا کہتا ہے, میرے نبی علیہ السلام نے مجھے کیا تعلیم دی ہے, سب سے پہلے اس تعلیم کو اس وقت کو مانوں. یہ مسلمان کی شان ہے. جب بندہ حکم کو مانتا ہے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتا ہے. ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو ان عبیدی اطاعونی, اگر میرے بندے میرے حکموں کو مان لیں, میری اطاعت کر لیں, اللہ تعالیٰ آخرت میں تو بہت ساری چیزیں اس کو عطا فرمائیں گے. انما توفون اجورکم یوم القیامہ, اصل مومنوں کو جو اجر, جو ثواب, جو بدلہ, جو انعام دیا جائے گا وہ تو آخرت میں دیا جائے گا. تو بندہ یہ بھی نہیں سکتا ہے, اس کا تصور ہی کیا کرے گا. دنیا کے اندر میرے حکم کو مانے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے لَأَسْقَيْتُهُ الْمَطَرَ بِاللَّيْلِ, کہ میں رات میں اس کے لیے بارش نازل کروں گا. بارش کا موسم ہوگا, بارش کے موسم میں, بارش کے موقع پر اللہ تعالیٰ جب بارش اتارنے کا موقع بارش اتاریں گے تو اس کے لیے رات کا انتخاب فرمائیں گے. رات کو بارش برسائیں گے تاکہ دن کے اندر میرے بندے آرام کے ساتھ کام کر سکے, کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو. وقت پر بارش ہوگی. وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ, رات میں تو بارش ہوگی اور دن کے اندر سورج طلوع ہو جائے گا تاکہ میرے بندے آرام کے ساتھ سب اپنے کام کاج کو نپٹا سکیں. اللہ تعالیٰ اسے بندے کا کتنا خیال فرمائیں گے. وَلَوْ أُسْمِعُهُمْ بِصَوْتِ الرَّعْدِ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر میرے بندے میری بات کو مان لیں گے, میرے حکم کو پورا کریں گے, میں ان کے کانوں تک گرجنے کی آواز بھی سنائی نہیں سناؤں گا. اللہ تعالیٰ بندے کا اتنا خیال فرمائیں گے. جب بارش کا موسم ہوتا ہے, بادل گرجتے ہیں, بجلیاں پڑتی ہے, بجلیاں چمکتی ہے, انسان ڈر جاتا ہے اور تعلیم ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگا. لیکن اگر بندے میری بات کو ماننے والے ہوں گے تو میں اتنا خیال کروں گا, اتنی ان کی رعایت کروں گا کہ رات کے اندر ہی بارش اتاروں گا, رات کے اندر ہی بارش ہوگی, دن میں سورج نکل جائے گا اور میرا بندے پر کبھی خوف طاری نہیں ہوگا. میرا بندہ کبھی ڈرے گا نہیں اور گرجنے کی آواز اس کو سنائے گی. بس آج کی مجلس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم سب نے زبان سے تو اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتی ہے, سب کہتے ہیں اللہ ہے, ہم سب اس بات کی گواہی دیتے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے, ہم سب اس بات کو مانتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب مانتے ہیں. لیکن زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ, دل سے ماننے کے ساتھ ساتھ ہمارے اعمال بھی ایسے ہو جو اس بات کی گواہی دے رہی ہو, یہ گواہی دے رہے ہو کہ واقعیت یہ اللہ کو ایک ماننے والا ہے, واقعیت مومن ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آدمی ہر موقع پر, خوشی کے موقع پر, غمی کے موقع پر, تجارت کرتے وقت, لین دین کرتے وقت, کوئی معاملہ کرتے وقت, قرض لیتے وقت, بازار میں, مسجد میں, ہر جگہ پر وہ یہ سوچے کہ میرے رب کا کیا ہوتا ہے. اگر بندے نے اس چیز کو پیدا کر لیا وہ دعا کرے گا, اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول فرمائے گا. اس میں ایک واقعہ بھی یاد آیا انشاءاللہ, ایک واقعہ یاد آ گیا. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پوری رعایت فرمائے گا. ایک بزرگ گزرے حضرت عطا سلفی رحمۃ اللہ علیہ, پینے کے لیے پانی نہیں, کھانے کے لیے چیزیں میسر نہیں, چیزیں موجود ہی نہیں. حضرت عطا نے لوگوں سے فرمایا چلو, لوگ جاتے ہیں میدان کے اندر اپنے جانوروں کو ساتھ لے کر, اپنے بیوی بچوں کو ساتھ لے کر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو کر, گر گرا کر اللہ کے سامنے بارش کو مانگتے ہیں, اللہ بارش نازل کرتا ہے.
حضرت آقا فرماتے ہیں کہ میں لوگوں کو لے کر نکلا، قبرستان کے قریب تھا، وہاں پر حضرت سعد بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ سعد بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا آقا کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت آقا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کیا بتاؤں، لوگ پریشان حال ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، بارش بھی نہیں ہو رہی ہے، جانوروں کے کھانے کے لیے سبزیاں سبزہ بھی موجود نہیں ہے، چارہ بھی موجود نہیں، کیا لوگوں سے درخواست کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے۔ سعد بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے آقا کس دل سے دعا کرنے کے لیے آئے ہو، زمینی دل سے یا آسمانی دل سے؟ حضرت آقا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آسمانی دل سے دعا کرنے کے لیے آئے۔ حضرت بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے آقا لوگوں سے جا کر کہہ دو اللہ بینا ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، کون کھڑا سکہ لے کر آتا ہے، کون کھوٹا سکہ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت سعد بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا، ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی اللہ اے لوگوں کو پیدا کرنے والے رب، اے لوگوں کو پیدا کرنے والے، یہ لوگ تیرے پاس آئے ہیں تو ان کے گناہوں کو مت دے اور اپنے بندوں کو کے گناہوں کو دیکھ کر ان کو برباد نہ کر، یہ مخلوق برباد ہو جائے گی۔ ہاتھ اٹھائے اور دعا کی اللہ ان کے لیے بارش کو نازل فرما۔ آقا سنجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت سعد بن مجذوم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں کو ابھی نیچے رکھا بھی نہیں تھا، اٹھائے ہوئے تھا، آسمان کی طرف نگاہ تھی اور مانگ رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے بارش کو نازل فرمایا۔ کہنے کا خلاصہ یہ ہے اگر بندہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مانے گا، اللہ کے حکم کی اطاعت کرے گا، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گا، پھر ہاتھوں کو اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ اس ہاتھوں کو بھی کرنے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ شان سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہلوائی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں ہم سب کو مؤمن بنا دے، صحیح معنوں میں ہم سب کو مسلم بنا دے، ہر حکم کے سامنے اللہ تعالیٰ ہر حکم کے سامنے ہمیں جھکنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔